بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے اور اس کے وقت کے متعلق کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ سکیں اور یوٹیوب کے اندر دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر نماز تہجد کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھیے نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، جیسے آپ عام نفل نماز پڑھتے ہیں، دیگر نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح تہجد کی نماز بھی انہی نوافل کی طرح پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، وہی رکوع کی تسبیحات، وہی سجدے اور سجدے کی تسبیحات، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے عام نوافل کی نماز آپ پڑھتے ہیں اسی طرح آپ تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ نوافل نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کو اس کا پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو سنتیں تو آپ پڑھتے ہوں گے، تو جیسے آپ سنت نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ نماز تہجد کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے۔ دیکھیے نماز تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عشاء کی نماز کا وقت، عشاء کی نماز کے وقت سے تہجد کا وقت شروع نہیں ہوتا، بلکہ عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ آپ فجر کی اذان کا انتظار نہ کریں کہ ابھی فجر کا اذان نہیں ہوا ہے تو لہٰذا ابھی تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے نہیں۔ فجر کے اذان سے پہلے دیکھیے فجر کا اذان کب ہوتا ہے؟ جب صبح کا وقت داخل ہوتا ہے تو تب فجر کا اذان ہوتا ہے۔ فجر کا اذان فجر کے وقت سے داخل ہونے سے پہلے نہیں ہوتا بلکہ وقت داخل ہونے کے بعد فجر کا اذان ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ فجر کی اذان کو نہیں دیکھیں۔ فجر کے اذان سے پہلے صبح صادق تک، جب صبح صادق ہو جائے تو فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ صبح صادق تک، جسے طلوع فجر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے طلوع آفتاب، وہ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلوع آفتاب۔ طلوع آفتاب نہیں بلکہ طلوع فجر، طلوع فجر صبح صادق ایک ہی چیز ہے دونوں۔ تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک جو ہے اس کا وقت رہتا ہے۔ اس دوران آپ جب بھی تہجد کی نماز پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ابتدائی شب میں پڑھنا چاہے، درمیانی شب میں پڑھنا چاہے یا آخری شب میں پڑھنا چاہے، جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شب میں بھی تہجد کی نماز پڑھی ہے، درمیانی شب میں بھی پڑھی ہے اور آخری شب میں بھی پڑھی ہے، لیکن جب بیمار ہوتے گئے اور آخری عمر میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں زیادہ تر تہجد کی نماز آخری شب میں پڑھی ہے، تو اس وجہ سے آخری شب میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں آخری شب میں تو آخری شب میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رات میں جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنی اس میں برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ تہجد کی نماز آخری شب میں پڑھ لیا کریں، اس میں انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی زیادہ ہوگا اور اس میں اللہ کی برکات بھی زیادہ اترتی ہے۔ تو تہجد کی نماز آپ کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر وقت اور افضل وقت وہ آخری شب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں آخری شب کے اندر تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ باقی تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ سوئیں گے پھر اٹھ کر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو یہ درست ہے، ورنہ نہیں ہے، سونا شرط نہیں ہے۔ بغیر سوئے ہوئے آپ عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد کی نماز پڑھ لیں تو وہ تہجد میں شمار ہوگا، آپ کو تہجد کی نماز کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز ہر اس نفل نماز کو کہا جاتا ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل آپ پڑھیں گے وہ تہجد کی نماز کہلائے گا، اس میں جو ہے آپ کو تہجد کی نماز کی فضیلت حاصل ہوگی، تو اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اور قرآن کریم سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے،
देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वमिनल लैली फतहज्जद बिही, रात के कुछ हिस्से में आप सोने को तर्क कर दे नमाज के लिए। अल्लाह ने फरमाया यानी सोने को छोड़ दो, नमाज के लिए छोड़ दो। तो अब इससे दो माना साबित होता है, एक ये कि आप पहले सोए हुए हो फिर सोने को छोड़ दे और तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, और दूसरा ये कि आप बिल्कुल सोए ना, पहले ही से आप नींद में ताखीर कर दें, पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ लें उसके बाद फिर आप सो जाए। तो ये दोनों माना साबित होते हैं। तो बहरहाल तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त नहीं है, आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, इशा के फौरन बाद भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई भाई तहज्जुद की नमाज के लिए रात को उठ नहीं सकता तो वो इशा की फ़र्ज पढ़ने के बाद 2 रकात नफल तहज्जुद की नियत से पढ़ ले तो इंशाअल्लाह उसको तहज्जुद की नमाज की फजीलत हासिल हो जाएगी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है वो इशा की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद से शुरू होता है और सुबह सादिक तक इसका वक़्त रहता है। किसी भी वक़्त आप नमाज पढ़ना चाहे इस दौरान आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल वक़्त आखिरी शब है क्योंकि इसमें रहमतें और बरकतें ज़्यादा होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी उम्र में रात के आखिरी हिस्से में पढ़ा है, तो लिहाजा रात के आखिरी हिस्से में तुलुई फजर से पहले पहले आप इशा की नमाज, ये तहज्जुद की नमाज आप पढ़ सकते हैं और इसमें फजीलत भी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि तहज्जुद की नमाज की जो रकातें हैं अफजल ये है कि आप 8 रकात पढ़ लें, 8 रकातें पढ़ना बेहतर है। वैसे आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 8 रकात 4 सलाम के साथ यानी 2-2 रकात करके 8 रकात आप पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर है और अफजल तरीक़ा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अगर तहज्जुद की नमाज के मुताल्लिक़ कुछ और बातें आपके जहन में हो और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, इंशाअल्लाह मैं उस पर फिर अगली वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।